اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دمہ دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ بیان کی ہے کہ جو گزر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں کسی کے ہاں تعزیت کرنے تو کیا کہتے ہیں نا دعا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں کریں؟ بڑی عجیب لگتی ہے بعض باتیں۔ ہمارا ایک دوست ہے ہمارے ساتھ، اس نے پڑھا ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، منطق اسے بڑی اچھی آتی تھی، تو وہ روزمرہ کی زندگی پر بھی منطق کو لاگو کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ چیز پڑھ لیتے ہیں وہ لاگو ہوتی ہے۔ ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو دارے بنے ہوتے ہیں نا دارے، اسی طرح انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی، جتنے لوگ بھی فوتگی یا کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہاں لوگ تقریبات کرتے تھے۔ پہلے دارے اسی مقصد کے لیے ہوتے تھے، پھر مہرج حالوں نے وہ جگہ پر کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ تھی ہمارے گاؤں میں، تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی، تو بعد میں ہم نے کہا دعا کر لو، تو کہنے لگا جنازے کے اندر ہی آ گئی، دعا جنازے کے اندر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آلو گوشت کا شوربہ پکا ہوا تھا، تو میں نے کہا حضرت کو میری بیٹھک میں لاؤ، کھانا کھلانا ہے۔ کہتے ہیں وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو تھوڑا مرچ زیادہ ڈال دیا شوربے میں، تو فوراً کھانے کے بعد انہوں نے پانی مانگا، تو میں نے کہا شوربے کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر پانی؟ تو کہنے لگے نہیں یار تو اب ادھر پر چلا گیا، کدھر پانی پلا، میرا منہ جل رہا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے وہاں تو کہا تھا کہ دعا اندر ہی ہے، تو باہر نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں بھی پانی شوربے کے اندر۔ کہتے میں نے اسے کہا اٹھا قسم پانی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی شوربہ تو پانی سے ہی بنتا ہے۔ تو میں نے کہا دوبارہ کیوں پی رہا ہے؟ اور ہر بندہ پی رہا ہے روٹی کے ساتھ پانی، کیوں پیتے ہو؟ شوربے میں پانی نہیں؟ یہ تو ہوئی منطقی دلیل۔ اب میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تم فرض نماز کے بعد مانگتے ہو رب ضرور قبول فرما لیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ تو نماز کے اندر دعا نہیں مانگی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ؟ مانگی تھی، تو نماز کے بعد کیوں مانگی؟
اس کا مطلب ہے کہ دعا دعا ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت مانگیں جب دل کرے مانگیں، جنازے کے اندر بھی مانگیں اور جنازے کے، اور اس پر حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر پھر دعا مانگو، مخلص ہو کر۔ اب بڑی عجیب بات ہے نا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا بھی مانگنی ہے نا، اللہ سے بھی مانگنا ہے تو ہم سے پوچھ کے مانگو کب مانگنا ہے کب نہیں مانگنا۔ بھئی رب سے مانگنا ہے، اس کے بندے۔ شب برات والے دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ٹی وی اسٹیشن پر میں جا رہا تھا، ہماری شاید وہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں مجھے موقع مل رہا تھا تو مجھے روک لیا، کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یار بڑے عجیب آدمی ہو، کئی دفعہ پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، میں نے کہا اللہ کی عبادت بھی کسی سے پوچھ کے کرنی ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ کرنی کس نے؟ تو مشورہ لے گا ساتھ والے سے، یعنی کسی کو شناختی کارڈ دکھائیں گے کہ یہ شناختی کارڈ ہے اگر تو اجازت دے تو نفل پڑھ لیں؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ بھی فٹافٹ الجھ جاتے ہیں، بھئی ہم جانے ہمارا خدا جانے۔ تو اس لیے اہل ایمان اپنے ان گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پھر سورہ حشر کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا ذکر فرمایا ہے، پڑھتے ہیں نا آپ وہ آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی بہانے صورتوں کے نام بھی یاد کر لیتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ سورہ ممتحنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں نا بالکل شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو۔ اور پیچھے بھی گزر چکا ہے، وقت نہیں تھا میں وہاں روک نہیں سکا۔ فرمایا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے نا، وہ رب رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے۔ دوستی مسلمان سے، دوستی اللہ رسول کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ رب رسول کے دشمنوں سے کیا دوستی کرنی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، جو ہے ہی بے دین اس سے مروت کا رشتہ رکھنے کا کیا معنی؟ یہاں نا لوگوں میں جذبہ تھوڑا زیادہ اٹھتا ہے، تھوڑا زیادہ جذبہ اٹھتا ہے، انسانیت کو دو گز آگے گزر جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے گئے تھے اور قبرستان پہنچ کے کہا تھا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا ہوا مرا ہے۔ تو جب عثمان کے بغض والے کا نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے جو رحمت للعالمین ہے، تو ہمارے اندر کوئی انسانیت نہ کو دو گز آگے گزر کے، بھئی انسانیت اور چیز کا نام، کیا اس بندے میں بھی کوئی انسانیت ہے جو نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے؟ اس میں بھی کوئی انسانیت ہے جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے؟ تو آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ پھر اس سے آگے سورہ ممتحنہ میں نا آیت نمبر 10 میں بہت ساری عورتیں نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگ گئی تھیں، بہت ساری، اور کچھ بلا وجہ ہی بس ایسے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو آنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں مومنوں سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد، جب جمعہ طے ہو جائے کہ واقعی یہ ویسے نہیں آئی، مومنہ ہے اس لیے آئی ہے، فرمایا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اور فرمایا مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھے، وہ بھی افاری کرنے۔ ایک وقت تک جائز تھا کہ جب تک ابھی ظاہر ہے لوگوں کے ماحول اس طرح کے تھے کہ خامند کلمہ پڑھتا تھا تو بیوی نہیں پڑھتی تھی، تو بیوی کلمہ پڑھتی تھی تو خامند، ایک وقت کے لیے اس کو ابھی گنجائش دی گئی۔ لیکن جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر منع کر دیا، فرمایا اگر تمہاری عورت کافر ہے تو اب تمہارا نکاح قائم نہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، بالخصوص باہر کے ممالک سے ایسے بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جناب سنا ہے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو میں نے کہا وہ اہل کتاب وہ ہوتے تھے جو اللہ کی توحید پر کامل یقین رکھتے۔ یہاں تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے معاذ اللہ،
عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اہل کتاب کہاں سے ہو گئے؟ تو مشرک ہیں۔ وہ اہل کتاب تھے، وہ ہر نبی کو اللہ کا بندہ اور نبی جانتے تھے، کسی کو بیٹا نہ کہتے تھے۔ تو یہ تو مشرک ہیں، شریک بناتے ہیں اللہ کے۔ یہ اہل کتاب تو ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو کوئی اہل کتاب، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی بڑی جلدی رو میں نہ بہنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ ہم لوگوں کا پروگرام بن چکا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے، اب یہ واقعات تیزی سے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑے سے تجربات ہونے لگے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی عورت کو لے کے آتا ہے نا، اسے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیوں ہونا چاہتی ہو؟ وجہ تو ہوتی ہے نا دین بدلنے کی۔ آپ ایک نیا نظریہ قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، پر کوئی وجہ بھی تو بیان کرے نا۔ تو اکثر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ اب جی شادی ہونی ہے تو لہذا کلمہ پڑھا دیں۔ تو یہ آپ مرد کی خاطر کلمہ نہ پڑھیں، نہ مرد عورتوں کی خاطر کلمہ پڑھیں۔ کلمہ جب بھی پڑھیں اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں، یہ اس لیے نہ کلمے پڑھیں کہ ہم نے شادیاں کرنی، شادی کا پروگرام بنا ہوا تھا تو لہذا۔ اور ایسے ایسے عجیب معاملات۔ ایک دفعہ ایک میرے پاس مسئلہ آ گیا کہ ایک عیسائی عورت ہے تو وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لائیں، دیر نہیں کرنی چاہیے مسلمان کرنے میں۔ تو میں نے تھوڑی سی اس سے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے خامن سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ کلمہ پڑھ لے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، جان چھڑانا۔ تو آپ تحقیق کریں، ضرور اس پہ غور کریں۔ اور بڑے سارے لوگ جو سپورٹر بن جاتے ہیں وہ بھی ضرور سوچیں کہ آخر وہ بتائے تو صحیح اسے کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ بڑے کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو متاثر ہو کے تحقیق کر کے دین کو دل سے قبول کر کے آتے ہیں۔ ایسا کوئی آئے تو اس کے تو پیروں کے نیچے پر بچھا دینے چاہیے، آنکھیں بچھا دینی چاہیے، اس طرح کا کوئی آئے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ ایک منشور تھا، وہ منشور یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، منشور یہ تھا کہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام جو نیک کام کا حکم دیں گے اس میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حضور نے عورتوں سے بیعت لی۔ اسی سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کسی پیر کامل سے بیعت کرنا چاہے تو اس کی بیعت کرنا بالکل درست ہے، چونکہ عورتیں یہاں بیعت کرتی تھی لیکن نبی پاک نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کیا، بلکہ حضور جملے ارشاد فرماتے تھے اور عورتیں جواب میں وہ جملے کہتی جاتی تھی۔ اسی کا نام بیعت ہے۔ تو آج بھی اگر اس طریقے پہ با پردہ رہ کے کوئی خاتون کہیں سے کوئی سبق لیتی ہے، کوئی روحانی اسباق یاد کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ سنت اس آیا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ آگے سورہ صف شروع ہوتی۔ اس سورت کے بالکل شروع میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے، ایک خاص بات کی طرف توجہ ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں باتوں کی بے قدری پتہ کب ہوئی ہے؟ جب باتوں کو لوگوں نے وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر، اس کا مزہ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ اداکاری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جذبات کا اظہار، جذبات کا اظہار۔ جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر دین خطاب کا نام نہیں رہ جاتا، تقریر کا نام نہیں رہ جاتا، پھر وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب آپ جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو جذبے سیدھے روحوں سے جا کے ٹکراتے ہیں۔ تو دین پر عمل کریں، دین منانے کے لیے نہیں آیا، دین عمل کرنے کے لیے آیا۔ دین پر عمل کریں اور آپ صرف وہ بات کریں جس پر آپ کا اپنا عمل۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، اور بابا فرید صاحب کا ایک جملہ نا پوری تفسیر لگتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک جملہ پوری۔ بابا صاحب بڑے زبردست قاری تھے قرآن پاک، بر صغیر میں اس وقت 4-5 قاری تھے جو سونا قرآن پڑھتے تھے۔ اور بابا صاحب کی جو اپنی بیٹی تھی نا، بابا صاحب نے 7 عشرہ کا قاریہ بنایا تھا اپنی بیٹی کو۔ اب تو آپ چلے جائیں دربار شریف پہ تو نماز پڑھنی مشکل کر دیتے ہیں قوالی والے، وہ کبھی اندر والا حال
बंद हो जाए तो बाहर आपने पाक शरीफ नमाज पढ़नी हो तो आप उनकी मिन्नत भी करें तो बंद नहीं करते, तो कुरान शरीफ की बारी कब आएगी? बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर क्या एक वाकया इस आया मुबारका के हवाले से गोया वाज़े बातें खोलता है। बड़ी दूर से एक औरत आई तो उसने कहा मेरा बेटा गुड़ बड़ा खाता है, तो हज़रत साहब बीमार रहने लग गया है। को पता है ना, हमारे माँ बाप तो यही कहा करते थे कि टाफियाँ ना खाओ, दांत निकल जाते हैं। हालांकि उन्होंने जब निकलना होता है वो निकल ही जाते हैं, पर बुजुर्ग भी जो कहते थे वो ठीक ही फरमाते थे। तो बाबा साहब से वो माँ कहने लगी दम कर दे, तो बाबा साहब कहने लगे कल आना। बीबी बेचारी घोड़े पे बैठ के ऊंट पे बैठ के यहाँ पैदल आई थी, 2-4 घंटे जाने में फिर लगे, अगले दिन फिर 2-4 घंटे का सफ़र करके आई। बाबा जी दम कर दें, गुड़ बड़ा खाता है। तो बाबा साहब ने पुश्त पे हाथ फेरा, प्यार किया, दम भी किया और बच्चे से कहने लगे पुत्र गुड़ नहीं खाना आज के बाद, बहुत ज़्यादा खाना नुकसानदेह होता है। बीबी को बड़ा गुस्सा आया कि ये 2 जुमले कहने थे तो कल ही कह देते, कल फरमा देते, इतना सफ़र क्यों कराया? तो जब उसके आपने बॉडी लैंग्वेज देखी और चेहरे के तासुरात देखे तो फरमाने लगे तुझे गुस्सा आ रहा है ना कि कल क्यों नहीं कहा? कहने लगी बिल्कुल आ रहा है। फरमाने लगे कल इसलिए नहीं कहा कि जब तू आई थी ना उस वक़्त मैंने भी राज्य के गुड़ खाया था और पूरा मज़ा लेके खाया था। मैं तो वैसे भी गंद शकर हूँ, मैंने खुल के गुड़ खाया था। तो अब चूंकि तेरे बेटे को नसीहत करनी थी तो फिर कल से लेकर अब तक खाया नहीं, कल से लेकर अब तक खाया नहीं। इसलिए अमल, अब नसीहत करने वाले बड़े ज़्यादा हैं, बड़े हैं, लेकिन अमल का जब रास्ता आप इख्तियार करते हैं फिर आपकी बात में असर भी होता है और फिर ये फ़ायदा भी होता है कि सामने वाला भी आपको सच्चा जानता है कि यार ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बयान कर रहा, वाकई इस पर भी ये बात तारी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। फिर आयत नंबर 6 में फरमाया कि ईसा बिन मरियम ने कहा क्या बनी इसराइल वालों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और मैं तुम्हें उस अजीम रसूल की खुशखबरी देने आया हूँ जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर के आने की खुशखबरी दी। फिर आयत नंबर 8 से फरमाया कि दुश्मनाने दीन चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंके मार मार के बुझा दे, और अल्लाह तो अपने नूर को पूरा करना चाहता है खा काफिरों को कितना ही बुरा लगे। अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ये दीन गालिब आएगा चाहे किसी को कितना ही बुरा। ये मैं नहीं पेश गोई कर रहा, ये कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं किसी को कितना भी बुरा लगे अल्लाह अपने नूर को पूरा। ये लिबरल सारे बोलते हैं तो बोलते रहे, ये जो बेचारे बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी शर्म आती है ना कि हम मुसलमान हैं माज़अल्लाह, तो लोग हमें कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी खुल के अज़ानें होती हैं, तो जमातें होती हैं, तो उलमा और मशाइख और मौलवी तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हम इस दीन को गालिब करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना सूरह सफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से कहा कि मैं तुम्हें एक तजारत ना बताऊं, एक कारोबार ना बताऊं। बड़े लोगों से मशवरा करते हैं ना क्या करें, तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें एक तिजारत ना बताऊं, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, वो तिजारत पता क्या करेगी, तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगी। तिजारत ना बताऊं, या अल्लाह बता। फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, वो तिजारत ये है कि रब उसके रसूल पर पुख्ता ईमान ले आओ। और फिर क्या करो, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, फिर तुम अपने मालों और जानों से उसके रास्ते में जिहाद करो। गोया रब कहता है तुम मेरी तरफ लग जाओ, ये तिजारत बड़ी शानदार है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कौल ने तफसीर कर दी, फरमाने लगे तू रब की तरफ तवज्जो कर ले, रब की तेरी तरफ तवज्जो हो जाएगी, रब की तेरी तरफ। और ये शर्त है, जब आपने तवज्जो करानी हो तो आपको तवज्जो करनी भी पड़ेगी। अब हम लोग ना लाडले बड़े बनते हैं, हम कहते हैं करना कराना कुछ ना पड़े, हमारे लाड देखे जाएं। और मियाँ लाड लोड कोई नहीं देखे जाते, पक्की बात। अब्बा जी को भी वही बच्चा अच्छा लगता है जो काम सही करे, ये लालच नहीं, ये उनका खुलूस है अपने बच्चे के साथ।
اگر وہ کام ٹھیک کرے گا تو وہ محتاج نہیں ہوگا کسی کا، اپنے بھائیوں کا دستے نگر نہیں ہوگا،